حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کئی آزمائشوں سے گزری، جن میں آپ کے والد کا بت پرستی پر قائم رہنا، نمرود سے مقابلہ، آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ، بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور خانہ کعبہ کی تعمیر شامل ہیں۔ بت پرستی کے خلاف جدوجہد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو بت پرستی میں مبتلا تھی، یہاں تک کہ آپ کے والد آزر بھی بت تراش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت چھوٹی عمر میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ کائنات کا خالق کون ہے۔ اپنے چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھ کر سوچا کہ شاید یہ رب ہیں، مگر جب وہ غروب ہو گئے تو اپنے اعلان کیا کہ میں صرف اسی ذات کی عبادت کروں گا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی اللہ تعالی۔ اپنی قوم کو سمجھایا کہ وہ ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، لیکن وہ نہ مانے۔ ایک دن اپنے ایک تدبیر کی، اور جب لوگ کسی میلے میں گئے ہوئے تھے تو اپنے بت خانہ میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے۔ جب لوگ واپس آئے تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ شرمندہ تو ہوئے، مگر ضد میں آ کر آپ کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ نمرود سے مقابلہ اور آگ میں ڈالے جانا۔ اس زمانے کا ظالم بادشاہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندگیاں دیتا اور لیتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تاؤ سچا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور آپ کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ آپ کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی، اور اب بالکل صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت عطا کی۔ ایک رات اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اب سے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اپنے یہ خواب بیٹے کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے۔ جب اپنے اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مینڈھے سے بدل دیا اور قربانی قبول فرما لی۔ یہ عظیم قربانی آج بھی ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اپنے دعا کی، اے ہمارے رب، اسے امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے لوگوں کو اپنا رزق عطا فرما۔ البقرہ۔ نتیجہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان، قربانی اور صبر کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنے ہر آزمائش میں اللہ پر مکمل بھروسہ کیا، اور اللہ نے آپ کو تمام امتحانات میں کامیاب کیا۔ اللہ نے آپ کو او خلیل اللہ کا لقب دیا، اور آپ کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان آپ کی قربانی اور جدوجہد کو یاد رکھتے ہیں اور آپ کی سیرت سے سبق سکے۔